बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सैयद आयशा नाज और ख़बर यह है कि नवंबर के सर्द पड़ते मौसम में बल्दियाती इंतखाबात ने वैसे ही माहौल को खासा गर्मा रखा था। ऐसे में मंगल और बुध को सामने आने वाली खबरों ने सियासी और अस्करी क़यादत के दरमियान एक सर्द जंग का पता दे दिया। खुसूसन कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में जब गवर्नेंस पर सवालिया निशान सब्त किया गया, उससे 2 दिन पहले नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से एक इजलास हो चुका था, लेकिन नौबत यहाँ तक कैसे पहुंची कि बंद कमरे के बजाय बयानात का इजरा जरूरी समझा गया। इस बारे में रहनुमाई लेंगे हारून रशीद साहब से। देखिए, वो एक शिकायत तो ने मुस्तकिल थी। देखना, ये ट्रिगर ऑफ किस चीज से हुआ जी, वो 2-3 दिन से अखबार नवीस का तारीख बयान कर रहे हैं, मगर ये नहीं बताते कि ट्रिगर ऑफ किस तरह हुआ। एक तो ये तारीख है कि पुलिस को बेहतर नहीं बना रहे, तफ्तीश को बेहतर नहीं बना रहे, अदालतों को बेहतर नहीं बना रहे। एक दिन बैठे बिठाए शहबाज शरीफ साहब ने को 2-3 साल पहले जजों की तनख्वाहें दुगनी कर दी थी, निचली अदालतों की, और पुलिस की दुगनी कर दी थी। ये समझ ही नहीं है कि इसको इंसेंटिव सिस्टम के साथ लिंक किया जाता है। परफॉर्मेंस अगर अच्छी हो तो तनख्वाह बढ़नी चाहिए। एक दिन अगर बैठे बिठाए सबकी, अच्छे भले की, नालायक की, एक्सीलेंट की, बेकार की, जो दफ्तर आता ही नहीं उसकी सबकी तनख्वाह दुगनी हो जाए तो उसकी परफॉर्मेंस कैसे बेहतर होगी? इसका मतलब यह है कि परफॉर्मेंस कोई क्राइटेरिया नहीं है। अगर इस मौके पे जब इसकी जरूरत थी इसको तरीके से किया जाता, खैर अब तो तीर कमान से निकल चुका। वेस्टेज, पैसे वेस्ट करना शरीफ खानदान का तरीका है, जब जहां जी चाहे कर दिया। तो ना तो अदालतें ठीक काम कर, सिंध हुकूमत की बड़ी रेजिस्टेंस है, और ये बुनियादी ट्रिगर यहां से हुआ है कि इत्तला यह है कि इसहाक डार साहब की खुफिया मुलाकात हुई दुबई में आसिफ अली जरदारी से। जी, जरदारी साहब से उन्हें यकीन दिलाया गया कि डॉक्टर आसिम को बचा लिया जाएगा। स्पेशल कोर्ट्स नहीं बन रही हैं जो वजारत दाखिला ने बनानी है। फाटा पर इस्लाहात नहीं हो रही, फाटा पर इस्लाहात नहीं हो रही, वो तो सब कुछ हो रहा था। ये हुआ। फिर ये कि पंजाब में अब ये यकीनी समझा जा रहा था कि राना मशहूद तो जरूर पकड़े जाएंगे, उनकी तो वीडियो पे काम हो रहा था, पहुंच चुके थे। और खुरा जो है वो बहुत से लोगों की तरफ जाता था, मुमकिन है उनका भी एहतसाब, कुछ अफसर भी पकड़े जाते। तो उस पर जो बयान जारी किया, अलबत्ता उस पर 2 आ रहा है ISPR ने। लतीफा वैसे उसमें यह है कि ये कहा गया कि वो जनरल बाजवा ने जारी कर दिया। जनरल बाजवा कैसे जारी कर सकते हैं? ये तो तकरीबन इतनी मज़ीका खेज बात है जैसे कोई कहे कि हारून रशीद ने एक प्रोग्राम शुरू कर दिया अपने मर्जी से टीवी पे। एक सिस्टम होता है, उसका हिस्सा होता है। हाँ, ऐसा नहीं है। तो वो कोई जनरल बाजवा नहीं जारी कर सकते। वो पूरी बात समझाई जाती है किस तरह को, उसको जरा लहजा ज्यादा पोलाइट हो सकता था। अच्छा। उसका, लेकिन एनी हो, मगर उसमें कमाल ये है कि किसी एक शख्स ने नहीं कहा कि ये गलत है, सवाए जनाब नवाज शरीफ के। जी, लेकिन वो हुकूमती तो जो हुकूमती पंजाब हुकूमत तो ये नहीं कहा कि हम तसाहल के मुर्तकब हैं। जी, उन्होंने माना है एपिक्स कमेटी के इजलास में। जी, कोई ये नहीं कहता एजुकेशन बेहतर हुई है। एजुकेशन का मामला ये है कि हायर एजुकेशन के लिए पिछले साल 17.5 अरब रुपए रखे गए थे, उसमें से सिर्फ 11 अरब रुपए खर्च हुए, और 11.5 अरब रुपए, 6 अरब रुपए खर्च हुए। हेल्थ के लिए 17.5 अरब रुपए रखे हुए थे, सिर्फ 11 अरब रुपए खर्च हुए। और सड़कों के लिए 31.5 अरब रखे गए थे, 41 अरब खर्च हुए। यानी अरुण साहब, जो आप कह रहे हैं कि सिंध की वजह से मामलात में गड़बड़ पैदा हुई है, हबीब साहब आप इससे एग्री करेंगे? अब्दुल कादिर बलोच साहब ने कहा ये सिंध के लिए है, इसका पंजाब गवर्नमेंट से या हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं। बुनियादी वजह सिंध थी, दूसरी वजह ये थी कि पंजाब में कार्रवाई का इम्कान था। हबीब साहब, ऐसा ही है? देखिए बात यह है कि जो ये प्रेस रिलीज है, अगर इसको गौर से पढ़ा जाए तो इसमें जो एतराज का लफ्ज़ है वो सिर्फ गवर्नेंस है, वरना उन्होंने इसी प्रेस रिलीज के आखिर में वो तीनों फैक्टर्स बयान कर दिए हैं जिसकी वजह से ये सवाल उठा। उन्होंने बताया है कराची का मसला है, उन्होंने बताया फाटा का मसला है, और उन्होंने बताया IDPs का मसला है। ये जो तीनों मसाइल हैं, ये तीनों के हल करने पर जोर दिया जाता और गवर्नेंस का लफ्ज़ इस्तेमाल ना किया जाता तो शायद इतना ह्यू एंड क्राई बनता ही ना, इतना शोरो गोगा होता ही ना। लेकिन बहरहाल अब ये प्रेस रिलीज आ गई है तो उसके ऊपर फिर जाहिर है वो जो स्पेकुलेशन के रद्दे होते हैं, फिर तजियाकारों की मुख्तलिफ जो है वो इनका जवाब पत्थर से दिया जाता, ये मामला में तो हल किए जा सकते थे। जो बातें उनकी जानिब से की गई हैं उसमें कोई दो राय तो नहीं है कि गवर्नेंस नहीं नजर आ रही।
عائشہ دیکھیے یہ دو کانسٹیٹوینسیز کا مسئلہ ہے, یہ دو چیف ایگزیکٹیوز کا مسئلہ ہے, دو چیفز کا مسئلہ ہے. بات یہ ہے کہ اس میں چیف آف آرمی سٹاف جب بھی کور کمانڈرز کانفرنس ہوتی ہے, جب بھی اس طرح کی کوئی بھی فوجی کانفرنس ہوتی ہے, تو اس میں سوالات بڑے تند و تیز ہوتے ہیں, جو معاملات ہیں وہ کھول کھول کر بیان کیے جاتے ہیں. یہاں پر بھی میری معلومات کے مطابق جس پرٹیکولر کانفرنس میں, کور کمانڈرز کانفرنس میں یہ پریس ریلیز جس کا نتیجہ نکلی, وہاں پر بھی معاملات تند و تیز ہو گئے. صورتحال یہاں تک آن پہنچی کہ سب اس بات پہ متفق ہو گئے کہ ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے کوئی میسج دینا چاہیے. تو الٹیمیٹلی وہاں پر جو کچھ لوگ تھے ان کا خیال یہ تھا کہ میسج جو ہے وہ پریس ریلیز کے لیے جانا چاہیے. لیکن میں اگین اپنی معلومات کی بنیاد پر بات کر رہا ہوں کہ وہاں پہ جب گورننس کا لفظ استعمال کیا جا رہا تھا تو اس وقت کسی کے ذہن میں یہ نہیں تھا کہ اس لفظ کی ایک پولیٹیکل امپلیکیشنز ہے. یہ خالصتاً فوجی ذہنوں کی پیداوار ایک پریس ریلیز ہے جو ان کے کنسرنز کا اظہار ہے, اور انہوں نے وہ کنسرنز بنیادی طور پہ وہ 3 بیان کر دی ہیں, لیکن گورننس کے لفظ نے تھوڑا پرابلم کریٹ کر دیا. اور آبویسلی اس کے اوپر جب حکومت کے ہاکس جو ہیں وہ شروع ہوئے تو پھر انہوں نے صورتحال یہ بنا دی جو اب نظر آ رہی ہے. کون سے ہاکس ہیں جی, اب ڈیفیوز کرنے کے لیے وہ تو دم دبا لی تھی وزیر دفاع نے بھی, باقیوں نے بھی. کون سے حکومت کے ہاکس ہیں؟ نواز شریف صاحب خود ہیں. نواز شریف صاحب کو خود ٹکر مارنے کا شوق ہے. پریس ریلیز جاری کی ہارون صاحب کہتے ہیں ان کے مشیروں نے ایسے مشورے دیے ہیں کہ آپ معاملات پوائنٹ آف نو ریٹرن کی طرف جائیں گے, پوائنٹ آف نو ریٹرن کی طرف جائیں گے معاملات. نہیں, کوئی یہ چوہے بلی کا کھیل ہے, پوائنٹ آف نو ریٹرن کی طرف نہیں جائیں گے. دیکھیے چیف آف آرمی سٹاف کا مزاج یہ تو نہیں ہے کہ وہ کوئی سٹینڈ لے لیں اور پھر پیچھے ہٹ جائیں, اور ایسا آدمی چیف آف آرمی سٹاف نہیں مارشل لا پہ بھی آتے ہیں. اچھا تو وہ بات تو کریں گے, ابھی تو وہ امریکہ کے دورے پہ جا رہے ہیں, اس میں پیسے اگر وہ اگلے دن ہی ایک بیان جاری کر دیتے تو اس سے تو بہت خرابی ہوتی, جو بالکل نہیں کرنا چاہیے تھا اور نہیں کیا انہوں نے. اب وہ امریکہ کے دورے سے واپس آئیں گے, اس میں بہت بڑا سیریس, جانے سے پہلے ملاقات کر سکتے ہیں, کر سکتے ہیں. اچھا دونوں کے درمیان ذاتی سطح پہ کبھی تلخی نہیں ہوئی ہے, میں آپ کو بتاؤں. یہ جنرل مشرف یہ جو کہہ رہے نا, ہاں وہ جو کیا وہ چادر والے کا کیا نام ہے, محمود اچکزئی, وہ کبھی آپ کو میں بتاؤں گا چادر کیوں اٹھتا ہے, اس کا بڑا عجیب و غریب قصہ ہے. اچھا خیر, اس نے کہا 2 شریفوں میں لڑائی ہوئی تو میں سیولین شریف کے ساتھ, کوئی اس طرح کی لڑائی نہیں ہو رہی ہے. مشرف کی اور جیسے نواز شریف کی تلخی تھی ان کے درمیان پائی جاتی, عدم اعتماد ہے. یہ ایک ادارے کا نقطہ نظر ہے, اس پہ 2 آراء ہیں, ہر ایک کے پاس اپنے دلائل ہیں, اور دوسروں کی بات بھی سننی چاہیے کہ جاری کرنا چاہیے تھا, نہیں جاری کرنا چاہیے تھا, لینگویج کیا ہونی چاہیے تھی. بات جنرل باجوہ نے نہیں اپنے کمرے میں بیٹھ کے لکھ لی, یہ وہی فیصلہ ہوا تھا. لیکن کوئی اس چارج شیٹ سے اختلاف نہیں کرتا, سیولین ادارے نہیں کام کر رہے. کراچی میں وہ جی سینٹ والے وہ وہی اسی طرح کے ہیں نا جیسے چادر والا ہے, یہ اب اس کی کیا یوٹیلیٹی ہے سینٹ کے چیئر رضا ربانی کو پوچھتا کون ہے, اس کا مصرف یہی نا, اس کو کبھی زرداری میں کرپشن نظر آئی ہے, اس کو کبھی نواز شریف میں کرپشن نظر آئی ہے, اس کو ہزاروں ارب روپے لٹ گئے, اس نے کبھی اس کے منہ سے پھوٹا ایک لفظ, اس کو ان کو چھوڑیں. یہ سیاستدانوں کی ٹریڈنگ بات ٹھیک ہے, گورننس نہیں ہے. 10 منصوبے بنا رہے تھے گڈانی میں, وہ اس کے بجلی کے 6600 میگا واٹ کدھر گیا, ہوا میں اڑ گیا. 272 روپے کا پروجیکٹ تھا نیلم جیلم, 410 روپے کا ہو گیا. یہ نندی پور کا قصہ دہرانے کی ضرورت نہیں. گیس کی پرائس ساری قوم چیخ چیخ کے تھک گئی ہے, کوئی نہیں بتا رہا. آج جسٹس فیصل عرب, چیف جسٹس فیصل عرب نے سن کے کہا گورننس نام کی کوئی چیز نہیں ہے. سبھی یہی کہہ رہے ہیں, لیکن لگ رہا ہے کہ حکومت یہ تسلیم کرنے سے یہ گورننس نکلنی کہاں سے ہے؟ نہیں دیکھیے نا کہاں سے نکل گیا, آپ کو نہیں پتا کہاں سے نکل گیا. ہم اسی بارے میں بات کریں گے کہ آنکھ والوں کو گولی رات کیوں نظر آ رہی ہے. واپس آتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, خبر یہ ہمیں ایک بار پھر خوش آمدید. سیاسی اور عسکری قیادت ایک صفحے پر ہے, کتنی ایک صفحے پر ہے, ایک صفحے کے آنے کے بعد ہی پتہ چل گیا. لیکن اس کی ٹائمنگ کی کتنی اہمیت ہے حبیب اکرم صاحب؟ جی میں پہلے عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ گورننس ہے یہ بنیادی طور پہ کانسٹیٹیوشن کی پیداوار ہے, نہ تو یہ عدالتی فیصلے سے آتی ہے, نہ عدالت میں بیٹھ دیے گئے ریمارک سے آتی ہے, نہ کسی پریس ریلیز سے آتی ہے. یہ ایک سلو پروسیس ہے جس کو آہستہ آہستہ آگے بڑھنا ہے ڈیموکریٹک سپرویژن کے ساتھ. ایسا نہیں ہے کہ ہم ایک دن, فلسفے کا مسئلہ نہیں ہے ہارون صاحب, ایک دن میں نہیں آنا.
کہ بلائے عالم سیاست ایک پریکٹیکل چیز ہے. جو خلا دیکھیے پولیس کام نہیں کر رہی, رینجرز کام کر رہے ہیں, وہاں پہ اپنا سول اداروں کے ذریعے کبھی قبائلی علاقے میں کوئی کام نہیں کر سکے, نکمے ثابت ہوئے. وہاں فوج جنگ لڑ رہی ہے, ان کے لوگ مر رہے ہیں. جو قربانی دے رہا ہو, جو لڑ رہا ہو, لیڈرشپ ہوتی ہے اس کے پاس جس پہ اعتماد ہو. ان معاملات میں نواز شریف صاحب پہ کوئی اعتماد نہیں ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں گورنر سوتی کیا ہے. یہ جہاں رہتے ہیں اپنا محمود اچکزئی صاحب, وہاں بھیڑ بکریوں کے لیے بھی ہیٹر لگتے ہیں, بل کوئی دیتا نہیں ہے. آج تک محمود اچکزئی نے اگر اس سلسلے میں کوئی کوشش کی ہو 40 برس میں جب سے یہ سیاست میں ہے, تو کوئی ایک واقعہ مجھے بتا دیں. اس کو کہتے ہیں گورنرز. بات یہ ہے کہ اصولی طور پہ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ فوج کو تو اس میں دخل ہی نہیں دینا چاہیے, ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہونا چاہیے. پریس ریلیز تو بہت دور کی بات ہے, انہیں تو اس پہ بات ہی نہیں کرنی چاہیے. فوج وہ کام نہیں لیکن جب آپ کوئی کام نہ کریں, بھلے لانچوں میں بھر بھر کے سونا لے جایا گیا, کرنسی لے جائی گئی, سارا شہر سائن بورڈوں سے بھر دیا گیا, جو کام کیا, زمینوں پہ قبضے کیے گئے, ہزاروں ایکڑ زمین بانٹ دی گئی. بھائی نواز شریف صاحب جاتے ہیں, کوئی میٹنگ کرتے ہیں, کوئی بات کرتے ہیں, کوئی کوشش کرتے ہیں, کچھ کمی کرتے ہیں, سارا شہر روز 10 لاشیں گرتی رہیں, منشیات کا اڈا بن گیا. دیکھیے جہاں دہشت گردی ہوگی وہاں دوسرا جرم پھلے پھولے گا. چنانچہ منشیات, یہ وہ سمگلنگ, کیا کیا کھیل ہوئے, کبھی انہوں نے پرواہ کی اس کی, آگے ان کو جھونک دیا رینجرز کو. ہارون صاحب ٹھیک ہے, انہوں نے جب وہ قربانی دی. اب یہ کہتے ہیں گورننس بڑی اچھی ہے. آپ مجھے ایک بات بتائیں, میں تو وہ پوائنٹ ڈسکس ہو گیا, نہیں دخل دینا چاہیے فوج کو. گورننس اچھی کہاں ہے؟ میرے ساتھ کسی سرکاری اسکول میں چلیں, میرے ساتھ آپ چلیں نیو ہاسپٹل کے سرجیکل وارڈ کب سے بن رہا ہے وہ ٹاور, میرے ساتھ آپ چلیں جنا ہاسپٹل, وہاں آئی برن یونٹ بن رہا ہے, کب سے بن رہا ہے. وزیر آباد چلیے, کب سے وہ کارڈیالوجی انسٹیٹیوٹ بن رہا ہے. بیک گورننس کی تو بہت سی مثال ہے, بہت سی مثالیں ہیں صاحب. وہاں ڈاکٹر ہی نہیں ہے. اتنا بتا دیجئے 15 کو جا رہے ہیں آرمی چیف امریکہ کے دورے پر, تو کتنی اہمیت ہے اس ٹائمنگ کی, اور جانے سے پہلے ایک ملاقات ہوگی تو افواہیں دم توڑ سکتی ہیں. دیکھیے جی, یہ بالکل ایک انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہے. دونوں طرف سے خرابی, یعنی دونوں طرف سے تھوڑی کم فہمی کا یا معاملہ فہمی کا ثبوت نہیں دیا گیا. بات یہ ہے کہ ایسے موقع پر جب آپ امریکہ جا رہے ہیں, جب ہمارے چیف آف آرمی سٹاف جا رہے ہیں, اور ہم پاکستان میں بیٹھ کے یہ ڈسکشن کر رہے ہیں کہ سول ملٹری ریلیشنز کا تناؤ کیسے آیا اور کیسے ختم ہوا, آپ یہ بتائیں کہ ایسے حالات میں ہمارا کوئی بھی نمائندہ جو امریکہ جائے گا, کیا وہ امریکہ سے ایک بیٹر ڈیل کر سکے گا؟ آپ دنیا کی سپر پاور کے پاس جا رہے ہیں بات کرنے کے لیے, اور اپنے بیک یارڈ یعنی افغانستان کے بارے میں بات کرنے کے لیے. تو جب اس طرح کے تاثر پاکستان میں کریٹ ہوں گے, تو کیا وہاں پہ ہم ٹھوک بجا کے ٹھوس بات کر سکیں گے؟ کیا وہاں پہ کوئی بھی شخص گارنٹی دے سکے گا کہ میں افغانستان میں کچھ کردار ادا کرنے کے قابل ہوں؟ بات یہ ہے کہ مجھے یوں لگتا ہے کہ اب اس معاملے کو سمیٹ دینا چاہیے. یہ بات صحیح ہے, لیکن یہ گورننس کیوں نہیں ٹھیک کرتے؟ کل حمزہ نے 12 اضلاع کے جو ارکان اسمبلی ہیں ان سے خطاب فرمایا اور سوالات لینے سے بھی انکار کر دیا, تقریر فرمائی, چلے گا. یہ حمزہ صاحب کون ہیں؟ یہ کس حیثیت میں اپنا صوبے کو چلا رہے ہیں اور اخباروں میں مضمون چھپوا رہے ہیں؟ فاسٹ ٹریک پالیسی ایک ترتیب دی جا رہی ہے. وزیر اعظم نے اب فوراً ایکشن لیا ہے اس پر, اور انہوں نے جتنے خلا جہاں موجود ہیں انہوں نے کوشش کی ہے کہ وہ تیز کریں اس گاڑی کو, رفتار کو جو سلو جا رہی ہے. حبیب صاحب آپ کیا سمجھ رہے حکومت کے پاس اب آپشن کیا ہے؟ وزیر اعظم نواز شریف کو تو خبردار کر دیا گیا. ایک منٹ, اچھا گورننس بڑی اچھی ہے, پولیس کو کہے نا کراچی کو سنبھالے. 95 میں پولیس نے سنبھال لیا تھا. یہی تو فوج کو تشویش ہے کہ جہاں سے وہ حالات ٹھیک کر کے جائیں گے وہاں پھر سے گڑبڑ پیدا ہو جائے تو فائدہ اس محنت کا جو فوج نے کی. سنبھالا ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمارے سول گورنمنٹ کو آگے بڑھنا ہے. ہماری سول گورنمنٹ کی ہسٹری چیکرڈ ہے, یہ ہمیں بات مان لینی چاہیے. ہمارے اندر ہمارے پاس 3 دہائیوں کی آمریت کے اثرات شروع کرے گا. پورے صوبے میں ایک سکول نواز شریف نے ٹھیک کیا, ایک سکول, ایک ہاسپٹل ٹھیک کیا, ایک تھانہ ٹھیک کیا ہو, ایک پٹوار تھانہ ٹھیک کیا. یہ اس کو ساری عمر ہم گود میں اٹھائے رکھے گی یہ قوم شہزادوں کو, آگے پھر ان کے بچوں کو گود میں اٹھائے گی. حالات بالکل, بات تو آپ کی ٹھیک ہے, حالات میں بہتری کی گنجائش ہے, لیکن خراب اتنے نہیں ہے.
अच्छा कौन यहाँ कहता है जी कि मार्शल लगा दो? कौन कहता है? किसी ने कहा है मार्शल लगा दो? नहीं, अभी बिल्कुल कोई मार्शल कहता तो कोई नहीं है, कहता तो कोई नहीं है। यही और पूरी ये मुद्दत पूरी करेंगे और कोई काम भी करके दे। इनके कारखाने ठीक चलते हैं यार, इनकी फैक्ट्रियां ठीक चलती हैं। ये प्रॉपर्टी कितनी जमीनें खरीदी हैं शरीफ खानदान ने, जरा हिसाब तो लगाएं। सिर्फ हमजा ने कितनी खरीदी हैं? ये सारे काम ठीक करते हैं यार। हारून साहब, मैंने 3,500 मील का अच्छा हारून साहब, विफाकी वज़ीरा क्यों दिफा नहीं कर रहे? स्टेटमेंट के बाद से कौमी असेंबली का इजलास हो या सेनेट का, पीपल्स पार्टी की तरफ से जवाब आ रहा है, दूसरी जमातें जवाब दे रही है, हुकूमती वज़ीरा क्यों खामोश है? तो कह चुकी इतने ये ईंट से ईंट बजा देंगे और ये फिक्स टेन्योर है, हमने फिर आना है। उसको तो देखिए, तो करप्शन में पकड़े जाने का डर, उसको अपने पकड़े जाने का डर है, अपनी बहन के पकड़े जाने का डर है। वो तो डरा हुआ है, इसीलिए भागा हुआ है। ये इन्होंने तो हुकूमत करनी है, ये जब बयानबाजी ज्यादा नहीं करे तो अच्छी बात है। पिछली दफा की थी ना एक मीडिया ग्रुप की हमायत में, उसका नतीजा क्या निकला था? पब्लिक ने मुस्तरद कर दिया था। अच्छी बात है, नहीं बयानबाजी कर रहे हैं और इस पे उकसाना नहीं चाहिए बयानबाजी पे। दोनों को एहतियात करनी चाहिए, मुल्क इस तरह नहीं चलते। लेकिन ये सदमे की बात है यार, ये छोटे छोटे बच्चे हैं। नवाज शरीफ साहब फरमाया मैं 35 साल से हुकूमत में हूं, पॉलिटिक्स में। वो 35 साल में अल्लाह के बंदे कुछ नहीं सीखा। जो तजुर्बा है वो आपको यही सिखाता है कि आप इस्लाहे अहवाल करें। इतनी सी बात में अगर आमरीत तलाश करेंगे तो ये ठंडे दूध को फूंके मारने के मुतरादिफ होगा। बात को आगे बढ़ाएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। खबर यह है कि पाक चीन इक्तिसादी राहदारी मंसूबे के साथ एक और अच्छी पेशरफ्त हुई है, जिसे पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से बहुत अहम करार दिया जा रहा है। इस बारे में भी हम अभी अकरम साहब से बात करेंगे, लेकिन एक खत ऐसे में खुर्शीद शाह जो कि अपोजिशन लीडर हैं, उनकी जानिब से वज़ीर आज़म को लिखा गया है और इस मंसूबे पर तशवीश का इजहार किया गया है। हबीब अकरम साहब, इस कौमी मंसूबे में सभी स्टेक होल्डर्स हैं, लेकिन सिर्फ पंजाब को नवाजे जाने का तासुर क्यों उभर रहा है? देखिए, इसमें दो बुनियादी कंपोनेंट्स हैं, इसके तीन हैं इनफैक्ट। एक है इंफ्रास्ट्रक्चर का, फिर उसमें रोड्स है, रोड्स एंड ट्रांसपोर्टेशन है, उसमें बिजली है। बात यह है कि जब हम रोड्स एंड ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं तो वो तो हमने देखा कि एपीसी में भी ये फैसला हुआ, फिर कुछ हुकूमत की अपनी इंक्लिनेशन भी थी कि वेस्टर्न रूट की को पहले तरजीहन कर दिया गया, और जो ईस्टर्न रूट है यानी जो बरास्ता लाहौर और दूसरे इलाकों से सिंध से कुछ हिस्से में से गुजरता हुआ जाना है, उसको थोड़ा सा उस पर काम रोक दिया गया। अच्छा। तो ये तो है उसका सड़क का हिस्सा, सड़क का कंपोनेंट। लेकिन उसमें दूसरा कंपोनेंट जो है उसमें ये तासुर उभरता है कि जो तवानाई के मंसूबे हैं और इसके साथ साथ जो शहरी सहूलियात के मंसूबे हैं वो अक्सर पंजाब में, मिसाल के तौर पे जो साहिवाल का कोल पावर प्लांट है या इस तरह के जो दीगर पावर प्लांट है, अगर साहिवाल का इनफैक्ट बरह रास्त उसमें शामिल नहीं है, लेकिन मुख्तलिफ जो पावर प्लांट्स है वो सी पैक का हिस्सा है। इसी तरह जो लाहौर की ऑरेंज ट्रेन है वो सी पैक का हिस्सा है, जबकि इस तरह का कोई दूसरा मंसूबा किसी दूसरे सूबे में नजर नहीं आ रहा। तो जब ये तासुर उभरेगा तो उसमें खुर्शीद शाह के इस खत का कुछ जवाब मालूम भी होता है, मतलब कोई सब्सटेंशिएट हो जाता है कि हाँ दूसरे सूबों को इसमें इंक्लूड करना चाहिए, और खास तौर पर सिंध को और बलूचिस्तान को, माफ कीजिएगा, कि सिंध में भी अगर आप थोड़े से पावर प्लांट्स लगा लें या थर का जो प्रोजेक्ट है उनके स्पुर्द कर दें। इसी तरह बलूचिस्तान में अगरचे गवादर का प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है और वहां पर एयरपोर्ट का प्रोजेक्ट भी सी पैक का हिस्सा है, लेकिन गवादर के कुछ, बलूचिस्तान का चूंकि फैलाव बहुत ज्यादा है, वहां के दूसरे हिस्सों में भी कुछ छोटे प्रोजेक्ट्स बना दिए जाते तो मेरा ख्याल है कि यह तासुर रफा हो जाता, जो इस सूरत में होता हुआ नजर नहीं आ रहा। वही बात हारून साहब तरजीहात की कि पहले हुकूमत सबके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करती, फिर मामले को आगे लेकर चलती। नहीं, कॉन्फिडेंस में लोगों को लिया जाता है। ये ट्रेन की कराची को ज्यादा जरूरत है या लाहौर को ज्यादा जरूरत है? आपने लाहौर में मेट्रो बना दी ना, आपने अपने नंबर पूरे कर लिया, आपका मसला तो सिर्फ सियासी तौर पे नंबर बनाना है ना, दाद वसूल करना है। आपको इसकी तो कोई परवाह नहीं। लोग अस्पतालों में मर रहे हैं, थानों में पिटाई उनकी हो रही है, स्कूलों में उस्ताद नहीं पढ़ा रहे। हर वक्त प्रोपेगेंडा भी मैं देख रहा था कि उस्तादों की और हाजरी और तालिब इल्मों की बेहतर हो जाएगी और 1 लाख तालिब इल्मों को ये मिल जाएगा और 10 लाख को ये मिल जाएगा। काम बिल्कुल नहीं करना भाई, बैठ के ये तय करें इस तरह की चीजें। मजाल है कभी पार्लियामेंट में जाएं, मजाल है कभी कमेटियों से पूछें। काबीना की मीटिंग्स नहीं होती, यानी काबीना की जितनी कुल मीटिंग्स हुई हैं और जितनी दफा वजीर आजम साहब पार्लियामेंट में तशरीफ ले गए और सेनेट में इसको मिला लिया जाए तो जनरल राहिल शरीफ से उनकी मुलाकातें ज्यादा है। बात यह है कि भाई इसमें कॉन्फिडेंस में, कल इसमें जो मसला खड़ा होगा, कल इस पर तनाजा खड़ा होगा और खदशात खड़े होंगे,
یہ مغربی روٹ پہ آبویسلی پہلے کام ہونے چاہیے. وہ تو توانائی وغیرہ پہ تو ابھی وہ بات ہی نہیں کر رہے. اور سائی وال کا پروجیکٹ نہیں چل سکتا, یہ میاں منشا کی خاطر لگایا جا رہا ہے. اچھا, ہی از دی مین. اچھا, سائی وال میں جب یہ زہریلے دھوئیں سے اموات ہونی شروع ہوں گی تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا ہنگامہ ہوگا شہر میں, ارد گرد کے علاقے میں. سائی وال کا پروجیکٹ تو میں ہمیشہ پہلے دن سے کہہ رہا ہوں, چلنے کا سوال ہی نہیں پیدا تھا. کوئلہ آئے گا, ہر 4 گھنٹے کے بعد ایک ٹرین چاہیے ہوگی, یہ فیزیبل ہی نہیں ہے کراچی سے. اور کیسے آتا ہے کوئلہ؟ بند ڈبوں میں نہیں آتا, کھلی ٹرین میں آتا ہے, جو کھلے ڈبے ہوتے ہیں. سارے راستے میں پولوشن پھیلے گی. دنیا میں اس وقت نمبر 1, ہم تو ٹیررزم کا شکار ہیں, ہمارا نمبر 1 مسئلہ یہ ہے, لیکن گیلپ کے سروے میں بھی پولوشن دوسرا سیکنڈ لارجسٹ پرابلم ہے جو شہروں میں سروے ہوئے. بات یہ ہے کہ آپ صوبوں کو لیں, اعتماد میں ان سے بیٹھ کے بات کریں. یہ اخباروں میں کہتے ہیں نا جی وہ فوج والوں نے بڑی زیادتی کی. میں بھی کہتا ہوں نہیں, اس طرح کی زبان نہیں استعمال کریں, محتاط زبان ہونی چاہیے تھی. آپ یہ اخباروں میں یہ لڑی جانے والی جنگ ہے کہ خورشید شاہ بیان دے رہے ہیں اور فلاں بیان دے رہا ہے, اور وہ چادر والا کہاں گیا؟ اب اس کو یاد نہیں ہے. اس کو زندگی بعد ساری عمر پنجاب کے خلاف گفتگو کرتا رہا. پہلی دفعہ ایک پنجابی لیڈر کی خوشامد کا موقع ملا تو کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا. کہتے ہیں نا سیاست میں کوئی بات حرف آخر نہیں ہوتی. اس لاپرواہی کا نتیجہ کیا نکلے گا حبیب اکرم صاحب؟ جو سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں نہیں لیا جا رہا, اثر انداز ہوگی یہ؟ دیکھیے میرا خیال, میں آپ کو عرض کروں کہ مجھے نہیں لگتا کہ حکومت کی کچھ نیت اس طرح ہے, یا آپ یوں کہیے کہ پی ایم ایل این کی کچھ نیت اس طرح ہے کہ دوسرے صوبوں کو اس کے فوائد نہ پہنچے. مجھے یوں لگتا ہے کہ کچھ دوسرے صوبے بھی اپنا کیس پیش کرنے میں کمزوری کا اظہار فرما رہے ہیں, اور کچھ ہماری حکومت بھی جو ہے نا وہ آنکھیں بند کیے بیٹھی ہے, وہ بھی پرو ایکٹیولی دوسرے صوبوں میں نہیں جا رہی. مثال کے طور پہ بلوچستان میں آپ کو عرض کروں کہ بلوچستان کے ایک دفعہ وزیر زراعت مجھے ملنے کے لیے ایک جگہ مجھے ملاقات ہوئی ان سے, تو مجھے بتانے لگے کہ بلوچستان میں اگر ہم کچھ چھوٹے چھوٹے ڈیمز بنا لیں تو انہوں نے پورا ڈیٹا اکٹھا کیا ہوا تھا کہ ہمارے پاس بارش بھی ضرورت کے مطابق ہوتی ہے, ہمارے پاس زمین کی جو فرٹیلیٹی ہے وہ بھی بہت عمدہ ہے, ہمارے پاس صرف پانی ذخیرہ کرنے کی جگہ آ جائے تو ہم اس کو واٹر ہارویسٹنگ کے ذریعے ہم پورے کے پورے زمین کو اپنے استعمال کر سکتے ہیں ایگریکلچر کے لیے. ہزاروں ڈیم بن سکتے ہیں بلوچستان میں اس طرح کی اپروچ ہے تو وہاں پہ بنوائیں. سی پیک کا چھوٹا سا حصہ بنا دیں آپ اس کو, بالکل آپ سی پیک میں شامل کریں اس طرح کے ڈیمز, تاکہ پورے پاکستان کو احساس ہو کہ سی پیک جو ہے اس کا فائدہ ہر شخص کو پہنچے گا. ورنہ پھر معاملہ خراب ہو گیا ہے. بلوچستان پیکج کے بعد سے کوئی ایسا سالڈ اقدام نہیں کیا گیا. سندھ کبھی مجبوری ہوتی ہے تو میٹنگ سے جاتے ہیں, پختونخوا کبھی جاتے ہیں تو وہاں ایک بات بتانے کے لیے جاتے ہیں کہ نیا پختونخوا میں بنا رہا ہوں. تبدیلی ایٹم بم بھی انہوں نے بنایا تھا, میزائل بھی اتفاق باؤنڈری میں بنے تھے, ہر کام وہ کر رہے ہیں. کسی کو اعتماد میں لیتے ہی نہیں سوائے اپنی اولاد کے اور 2-4 اپنے کشمیری خاندان کے. اچھا حبیب صاحب, گزشتہ پروگرامز میں آپ نے چین کے حوالے زمین کرنے کی بات کی تھی گوادر فری ٹریڈ زون کے لیے, اس پر تو خاصی پیش رفت ہو گئی. یہ منصوبہ کیسا رہے گا اور بھارت کو اس سے کتنی تشویش ہو سکتی ہے؟ کس سے معاف کیجئے گا؟ گوادر فری ٹریڈ زون کے لیے 660 ایکڑ زمین حوالے کی گئی. گوادر فری ٹریڈ زون, جی دیکھیں میں عرض کروں کہ جو گوادر کو فری ٹریڈ زون بنانا ہے نا, اس کے لیے ہم بہت زیادہ ایسی چیزوں نہیں, وہ فری ٹریڈ زون کے لیے الگ سے ہے یہ دیکھیں ایک منصوبہ. یہ تو ایک شروع کیا گیا ہے نا کام. اس میں آپ بات یہ ہے کہ فری ٹریڈ زون بنانے کے لیے نا ہمیں انفراسٹرکچر تو چاہیے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن اگر آپ اس کو فری ٹریڈ واقعی ڈکلیئر کرنا چاہتے ہیں نا تو سب سے پہلے تو گوادر کو آپ ایک ایسا ضلع ڈکلیئر کریں, ایک ایسا ڈویژن ڈکلیئر کریں جہاں پہ خصوصی قوانین ہوں. آپ وہ کام کر نہیں رہے, وہاں پہ سڑکیں بنا رہے ہیں, پلاٹ دے رہے ہیں, زمینیں دے رہے ہیں. کیا زمینوں سے اور پلاٹ دینے سے اس طرح کے فری ٹریڈ زون بن جاتے ہیں؟ پاکستان نے اب تک مجھے جو یاد پڑتے ہیں, جو میں نے خود کور کیے ہیں, کچھ 13 کے قریب فورن ٹریڈ فری ٹریڈ اگریمنٹ سائن کر رکھے ہیں. جو فری ٹریڈ اگریمنٹ 13 کے قریب سائن ہوئے ان کا کہاں پہ ہم دیکھتے ہیں فری ٹریڈ؟ کہیں بھی ایگزسٹ نہیں کرتی. دیکھیں اس کے لیے آپ کو لیگل فریم ورک چینج کرنا ہے. اگر آپ گوادر کو واقعی ایک وائبرنٹ پورٹ بنانا چاہتے ہیں, آپ سنگاپور اور دبئی کو آئے کر رہے ہیں اور ان کو رائیول کرنا چاہتے ہیں, تو پھر یہاں پہ لیگل سٹرکچر کو چینج کریں. اس کے لیے ڈاکٹر مالک صاحب سے رابطہ کریں, اس کے لیے بلوچستان اسمبلی سے رابطہ کریں, آپ اس کے لیے اپنی اسمبلی میں چیزیں پیش کریں. میں سوئٹزرلینڈ میں, دبئی میں, یہ کیا سنگاپور مختلف منصوبوں کے لیے دیکھ رہے ہیں ہم ناظرین کے منصوبہ بندی کا فقدان نظر آ رہا ہے. ہمارے ایکسپرٹس کی بھی یہی رائے ہے, لیکن کیا یہ منصوبہ بندی کا فقدان ہے یا اداروں کے درمیان کمیونیکیشن گیپ؟ بات کو آگے بڑھائیں گے ایک بریک کے بعد.
एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे आपको प्रोग्राम में। और ब्रेक पर जाने से पहले मनसूबाबंदी के फुकदान के हवाले से बात हो रही थी। तो 13 नवंबर का सूरज गुरूब हो चुका, दिन ढल चुका और आज से 5 दिन के बाद 19 नवंबर को बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला होगा। लेकिन इसके लिए भी हमें पहले मरहले में मनसूबाबंदी का फुकदान नजर आया। ये देख सकते हैं हम कि तहरीक इंसाफ ने इससे कुछ सीखा और इमरान खान सिंध के तूफानी दौरे पर हैं। हारून रशीद साहब, तहरीक इंसाफ क्या क्या सबक सीख रही है दूसरे मरहले पर, उसके क्या असरात होंगे? मुश्किल है कोई सबक सीखना। अच्छा, आप ना उम्मीद है? नहीं ना उम्मीद नहीं, वो पार्टी का स्ट्रक्चर ऐसा है। देखिए, जब तक तंजीम ना हो ना, दफ्तर होता है, उसका एक निजाम हारून साहब की इस बात को हाइलाइटर से हाईलाइट किया जाए। जमहूरी सियासी जमातें नहीं हैं ये। देखिए, वहां पे तो कंट्रोल है ना जरदारी साहब का, उसको आबाद करें बर्बाद करें। यहाँ पे नवाज शरीफ साहब का वो उन्होंने कह दिया ना हमजा ने कल, तो कोई जला नाजम नहीं हो सकता, हम फैसला करेंगे लाहौर में। ये तो एक नौकरों की पार्टी है। उधर उसने एक तरह तो आजादी दी हुई है, दूसरी तरफ वो गैर जिम्मेदारी को चेक नहीं किया। आजादी हमेशा डिसिप्लिन के साथ नतीजा खेज होती है। आजादी बे इंतहा गैर जिम्मेदारी पैदा करती है, एनर्जी पैदा करती है, लेकिन उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। तो वो तहरीक इंसाफ में तो कोई तंजीम ही नहीं है। मतलब वहां पे मियां वाली में अगर तंजीम अच्छी हो, देखिए वहां उससे मसाइल तो हैं, मगर उस पर आप कोई मुखालफ से कोई रायत तो नहीं मांगते, कोई गिला तो नहीं कर सकते। सबसे बड़े हीरोइन के स्मगलर जो हैं वो उसके खिलाफ जो महाज है उसमें मौजूद हैं, सबसे बड़े ट्रांसपोर्टर मौजूद हैं, सारे जागीरदार मौजूद हैं। ये हकायक है, उनकी मर्जी है जहां वो जाएं। देखो वो सियासत में हर एक का हक है। अब वहां अगर तंजीम अच्छी होती, अच्छा अफसर बदल दिए गए हैं बहुत से, मुझे पता है, वहां से बार बार लोग मैसेज करते हैं। अब तंजीम अगर अच्छी होती, इलेक्शन कमीशन का किरदार अगर कौन सा इलेक्शन कमीशन? ये जस्टिस कहने वाला इलेक्शन कमीशन जो कहता है कि अगर बेइज्जती महसूस हुई तो छोड़ देंगे। पंजाब की बात मैं कर रहा हूँ, आप कहाँ की बात कर रहे हैं? सिंध, वो तो सिंध के दौरे पर है। सिंध में तो कोई इलेक्शन होता ही नहीं ना भाई। सिंध में कौन सा इलेक्शन? वो वोट देने के लिए जा रहे थे ना पीर पगाड़ा के लोग, तो 8 आदमी कत्ल कर दिए। ऐसा हो गया। और 1 महीने से वो कह रहे थे, क्या हुआ उसका? कुछ हुआ? 1 महीना पहले से वो एसएसपी को मैसेज भेज रहे थे और एसएसपी उसके साथ घूम रहा था, उस आदमी के साथ जिसने ये सब कुछ किया। तो वो सिंध में कोई इलेक्शन नहीं होता। पंजाब में इलेक्शन या साफ हो सकता है या उसमें धांधली हो सकती है, सिंध में इलेक्शन होता ही नहीं। अच्छा। अब कराची में चूंकि रेंजर्स मौजूद हैं इसलिए मुमकिन है कि वहां उस तरह की धांधली ना हो जाए। तीसरे मरहले में वो देखा जाएगा। इमरान खान तो तूफानी दौरा कर रहे हैं, आप भी दुनिया न्यूज के नुमाइंदे के तौर पर दौरे पर हैं। आपने तूफान आएगा, नुमाइंदे नहीं आएंगे। तूफान आएगा, नुमाइंदे नहीं आएंगे। पेश गोई है ये हारून साहब की। हबीब साहब, आपने क्या देखा? वो जो शिकायत पहले मरहले में देखने में आई है, अमले की कमी और बैलेट पेपर छप नहीं सके, कराची में अलबत्ता कोई मुकाबले की सूरत होगी। तो आप समझते हैं बेहतरी हो जाएगी दूसरे मरहले में? सीखेंगे कुछ? देखिए, दूसरे मरले में तो बिल्कुल सीखते हैं, डेफिनेटली एडमिनिस्ट्रेशन भी सीख रही है, सियासी जमातें भी सीख रही हैं। इस पे मेरी एक ऑब्जर्वेशन है जो मैं उसको बाद के लिए उठा रखता हूं, उसके दलाइल भी हैं, तो वक्त जरा कम है। मैं आपको सूरत हाल बता देता हूं मियां वाली की। मियां वाली इमरान खान का आपको पता है कि होम टाउन है और वहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी बड़ी स्ट्रांग है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इतनी स्ट्रांग है कि प्रॉब्ली ये वाहिद जमात है उस जिले की हद तक जिसने हर हल्के में अपने उम्मीदवारों को खड़ा किया है। अच्छा। और यहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो अपने तौर पर जो करना था किया है। यहाँ पर पीएमएलएन ने बड़ी दिलचस्प एक स्ट्रेटजी अपनाई है। पीएमएलएन ने तमाम हलकों में शेर का निशान नहीं दिया, चंद हलकों में दिया है। बाकी हलकों में इन्होंने बाल्टी को शेर में तब्दील कर दिया है, यानी आजाद उम्मीदवार खड़े हैं और बाल्टी का निशान है और उन्हें पीएमएलएन सपोर्ट कर रही है। मैंने जब इस हिकमत की वजह जानना चाहिए तो मुझे पता चला कि अगर बल्ले और शेर का मुकाबला होगा मियां वाली की हद तक, तो प्रोबेबली बल्ला जो है वो थोड़ा सा शेर से आगे निकल जाएगा। अच्छा। तो इसलिए यहां पर बाल्टी का निशान ऑप्ट किया गया है और आजाद उम्मीदवारों को सपोर्ट किया जा रहा है कि यहां पर ये, ताकि बल्ले और वो जो शेर की आपस की फ्रिक्शन है ना, उससे बचते हुए लोग एक तीसरे फरीक के तौर पर बाल्टी को ऑप्ट कर लें। तो बाल्टी को ऑप्ट करने का मतलब होगा पीएमएलएन को ऑप्ट करना। दूसरी एक चीज, जितने मैं अहले राय लोगों से, मियां वाली के लोगों से मिला हूं, उन्होंने एक चीज का जिक्र किया जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए थोड़ी तशवीशनाक है। वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में लोगों का, वहां पर मियां वाली के लोगों का ये तासुर बनता जा रहा है कि ये एक एजिटेशन की तरफ ले जाएगी और एजिटेशन की तरफ मामलात को ले जाती है। अब तहरीक इंसाफ और उसके नतीजे में जब एजिटेशन की तरफ जाएंगे तो हमारे जिले की डेवलपमेंट रुक जाएगी और वहां पे डेवलपमेंट के कई मसाइल हैं, वहां प्रैक्टिकली। लेकिन आपने क्या देखा अबी बकरम साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मियां वाली से तो मैदान मारेगी।
دیکھیے اگر ایک دفعہ عمران خان نے وہاں چکر لگا لیا تو یس وہ میاں والی سے اس کو چکر کام آ جائے گا پیش نہیں ہے، البتہ جو میاں والی شہر میں، لیکن اگر وہاں پہ ضلع کی صورتحال دیکھیں تو ضلع میں ایک چھوٹا سا چیلنج ہے، مضافات میں ایک چھوٹا سا چیلنج ہے، جو تحریک انصاف کا ہی بریک اوے فیکشن ہے، اس نے بلے باز کا نشان لیا ہوا ہے۔ انہوں نے اپنا جو جھنڈا بنا رکھا ہے وہ بھی سبز اور سرخ رنگ کا ہے، اور انہوں نے عمران خان کی تصویر بھی لگا رکھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر جو جس انداز سے ٹکٹ دیے گئے ہیں میاں والی میں، وہاں پہ امجد علی خان صاحب جو ان کے پاکستان تحریک انصاف کے ایم این اے بھی ہیں، ڈاکٹر شیر افغان صاحب کے صاحبزادے، ان کے طرز عمل پہ کچھ اعتراضات ہیں، جس کی وجہ سے ایک بلے باز گروپ جو دیہاتی علاقوں میں وہ سرگرم نظر آتا ہے، وہاں پہ کچھ نہ کچھ نقصان ہو سکتا ہے، لیکن یہاں پر لگتا ہے کہ شہر کے اندر پی ٹی آئی کو کوئی بڑا چیلنج درپیش نہیں ہے۔ اگر چیلنج ہے تو وہ لوگوں کا کنفیوژن ہے جس کو دور کرنا ہوگا۔ عمران خان کو یہ بتانا ہوگا۔ پی ٹی آئی کی ذمہ داری ہارون صاحب، ایک بات تو ماننی پڑے گی، کہا جا رہا ہے تاثر ہے کہ بلدیاتی انتخابات نے پیپلز پارٹی کو ریوائیو کرنے کا موقع دیا ہے اور مذہبی جماعتیں کہیں گم ہو گئی ہیں۔ جماعت اسلامی کا پیپلز پارٹی کہاں ریوائیو؟ سندھ میں ہے، سندھ میں پولیس کے بل پہ وہ جیت رہے ہیں۔ سندھ میں اگر فیئر الیکشن ہو تو یہ صورت یعنی پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کی پرفارمنس بہتر ہے یا پنجاب حکومت کی تو اس سے بدرجہ بہتر ہے، جیسی بھی ہے۔ اور خیبر پختونخوا اور ان کا تناسب کیا ہے؟ ان کا تناسب کیا ہے؟ اور سندھ میں وہ 80-90% سیٹیں جیت رہے ہیں، وہ اپنی پرفارمنس پہ جیت رہے ہیں۔ تو کوئی اور جماعت اسے چیلنج کر دے، جیسے عمران خان کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر وہ کلچر اب نہیں چلے گا۔ پارٹیاں ہیں یہ، کوئی پولیٹیکل پارٹیاں، کوئی آرگنائزیشن نہیں ہے، کوئی پرائرٹیز نہیں ہے، ورکرز کی کوئی ٹریننگ نہیں ہے، کوئی احتساب نہیں ہے، کوئی سسٹم نہیں ہے۔ پہلے مرحلے میں بہت سے امیدوار جیل میں بیٹھے جیتے ہیں، کاؤنسلر کی نشست پر جیل میں بیٹھے پی ایم ایل این کے، تو پی ایم ایل این کے تو جیت سکتے ہیں نا۔ تو یہ آرٹیکل 62-63 بلدیاتی انتخابات میں لاگو نہیں ہوتا۔ پی ایم ایل کا کیا ہے؟ پی ایم ایل تو ہر طرح آرٹیکل 62-63 حبیب صاحب بلدیاتی انتخابات پہ اثر نہیں کرتا۔ اس الیکشن کمیشن کے ہوتے ہوئے کون سا 62-63 اور کون سا قانون اور کون سا دستور اور کون سا نظام؟ آرٹیکل 62-63 جو ہے وہ ہمارے، میری رائے میں، میں قانون کا ادنا سا طالب علم ہوں، میری رائے میں وہ ہمارے کانسٹیٹیوشن میں 2 اجنبی آرٹیکل ہیں۔ ان آرٹیکلز کو اگر ہم ان کی پابندی کرنا شروع کریں، الیکشن کمیشن کی بات ہو رہی ہے، یعنی لیٹر اینڈ اسپرٹ وہ تو الیکشن کی بات جعلی ووٹ ہیں، کوئی اس کی تردید نہیں کرتا۔ جہاں سے یاد صادق صاحب جیتے ہیں 21,000 جعلی ووٹ تھک چکے ہیں، وہ دھاندلی کے الزامات سے تھک چکے ہیں۔ پی ایم ایل این کا یہ کہنا ہے تردید کرنے کی بھی ضرورت نہیں محسوس کرتے وہ اس کے۔ اب اس کیس کو کہاں تک لے کر جائے گی تحریک انصاف؟ دوسرے مرحلے کے کیا رزلٹس نکلیں گے؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں حبیب صاحب؟ دیکھیں جی، دوسرے مرحلے کے رزلٹس جو ہیں میں آپ کو کل آ کے لاہور میں بتاؤں گا، لیکن آپ کو ایک خبر دے دوں۔ خبر یہ ہے کہ اٹک میں جو طاہر صادق صاحب ہیں، میجر ریٹائرڈ طاہر صادق صاحب، جو یہاں کے 2 بار ضلع ناظم بھی رہے ہیں، انہوں نے بڑی کوششوں کے بعد عمران خان صاحب سے ملاقاتیں کی۔ ملاقاتیں کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ جناب آپ مجھے شامل کر لیں، اور عمران خان صاحب ان پرنسپل ایگری بھی ہو گئے۔ تو بات یہ ہوئی کہ بات یہ ہوئی کہ یہاں کی جو یعنی جو ڈی ای سی اسے کہتے ہیں، ڈسٹرکٹ ایگزیکٹو کمیٹی آف تحریک انصاف، اس نے بڑا سویر قسم کے اعتراضات اٹھائے۔ انہوں نے کہا کہ جناب طاہر صادق صاحب کو تو ہم شامل نہیں ہونے دیں گے۔ اچھا، طاہر صادق صاحب نے پھر تھوڑا سا کہا کہ پارٹی مختلف طریقے سے پیغام پہنچایا۔ انہوں نے کہا کہ جناب میں آئی ہیو ڈیپ پاکٹس، تو میں کچھ معاملہ حل بھی کر سکتا ہوں، یعنی پیسوں کا، پارٹی فنڈز وغیرہ یہ وہ۔ تو ادھر سے ٹکا سا جواب ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ جناب فی الحال تو آپ تھوڑا دور رہیں، ہمیں اس معاملے پر غور کرنے دیں۔ طاہر صادق صاحب نے دوبارہ پھر معاملہ یعنی میری معلومات کے مطابق کچھ عرصہ پہلے انہوں نے پھر دوبارہ ملاقات کی، اور پھر یہاں کی جو اٹک کی جو تنظیم تھی وہ تقریباً بغاوت پر اترے۔ اس کے نتیجے میں طاہر صادق صاحب تو پی ٹی آئی میں شامل نہیں ہو سکے، باوجود اس کے کہ میں جانتا ہوں عمران خان صاحب کے ارد گرد کے جو چند لوگ ہیں وہ ان کی شمولیت کے لیے بڑے بے چین ہیں۔ خیر، تو اب یہاں پر معاملہ یہ بن رہا ہے کہ طاہر صادق صاحب نے جو پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد کیا تھا، یعنی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ جہاں آپ اپنا کینڈیڈیٹ کھڑے کریں گے وہاں میں نہیں کروں گا، جہاں میں کروں گا وہاں آپ نہیں کریں گے، یعنی وہ جو سیاست کا حصول سمجھا جاتا ہے۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، حبیب اکرم صاحب اسی بات میں آگے بڑھاتے رہیں اپنے آئندہ آنے والے پروگرامز میں۔ حبیب اکرم صاحب، ہارون رشید صاحب، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ ناظرین، اگلے پروگرام تک کے لیے کہیں گے فی امان اللہ۔